برادر چاروں کا بریک اپ معشمار وشت کرنے چکا پتران کنگائیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان اختلافات کے استا بعض شدت اختیار کو تھا تو کمی بعض کمی تو یہ ودا اتکا زرداری نواب شاہ مسلم لیگ نواز وفدہ کو گندن انتفاق تو بلوچستان تناظرہ میں یوتا کا پتران کنی سینئر صحافی تجزیہ کار زاہد گشکوری صاحب میں مرداری کن گئے آئیو گیشن کا پتران کنی. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. زاہدہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا پروگرام میں شریک ہیں. تو جو اختلافات ہیں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اس میں ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ اس میں بہت زیادہ شدت آئی تھی. تو ایون یہ کہا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ معافی مانگیں جو ہیں سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہ معاملات زیر بحث آیا. تو بنیادی طور پر طویل عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں صوبائیت جیسے موضوع پر ایک دوسرے کے خلاف تلخ بیانات دے رہے تھے. تو دوسرے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان میں بھی یہ دونوں جماعتیں ان کی اتحادی حکومت ہے, دونوں اکثریتی جماعتیں بلوچستان اسمبلی میں. تو اگر آنے والے وقتوں میں یہ معاملات یہ اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان میں اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں, سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت خطرے میں آ سکتی ہے؟ دیکھیے یہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ سیاست میں ہمیشہ ہر چیز میں ایک ممکنات کا کھیل ہے. لیکن اس میٹنگ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں خراب ہو رہی تھی یا تناؤ بڑھ رہا تھا وہ تناؤ اب میل ڈاؤن ہو جائے گا, کیونکہ ایک باقاعدہ ڈیلیگیشن کا جانا, وہاں صدر آصف زرداری سے ملاقات کرنا اور آنے والے دنوں میں 2-3 دنوں میں شاید مزید بھی لیڈرشپ کی ملاقات ہو جائے گی. بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. اس سے پہلے ایک ڈیلیگیشن ہے, اگرچہ وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بریفنگ دے رہا تھا وزیر اعظم کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے جس طرح راجہ پرویز اشرف ہیں, دوسرے رہنمائیں وہ ملے ہیں وزیر اعظم سے. اس کے بعد ہی یہ ڈیلیگیشن گیا ہے وہاں ملنے کے لیے اسحاق ڈار کی سربراہی میں. تو میرے خیال میں جو تناؤ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان صوبائی لیول پہ یا صوبائی تعصب کی باتیں ہو رہی تھی وہ اب شاید آگے نہیں بڑھے گا, کیونکہ سینٹر میں بھی اس صوبے کی جب آپ بات کریں بلوچستان کی جہاں پر بھی اور پنجاب میں بھی دونوں جماعتیں لازم و ملزوم ہیں, کیونکہ دونوں جماعتوں کو اپنی جو سیاسی اثر و رسوخ ہے, عوام کی پذیرائی ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے چیلنجز کا سامنا ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ عوام میں زیادہ پذیرائی رکھتی ہے بظاہر, تو ان دونوں جماعتوں کا ساتھ ساتھ چلنا اقتدار کو پرولانگ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ سینٹر میں پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے اور نون لیگ جو ہے یا اتحادی جماعتیں اپنی حکومت قائم رکھ سکیں, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ چل نہیں سکتی. اس کی کئی وجوہات ہیں. سیاست میں کئی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں, لیکن تحریک انصاف کا ایک ہمیشہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ دو بڑی جماعتوں کو انگیج نہیں کرتی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو. یہی اس پارٹی کی کامیابی ہے, کیونکہ یہ دونوں پرانی جماعتیں ہیں, کئی بار اقتدار میں رہ چکی ہیں اور عوام میں جو پچھلے 4 سال کی پذیرائی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. الیکشن بھی کنٹروورشل رہے ہیں, تو ایک بڑی بحث رہی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں پنجاب میں جہاں مریم نواز شریف بات کرتی ہیں وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سیاسی لیول پہ اپنی جو ساتھی جماعتیں ہیں, میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, جب سیلاب کی ریکوری کی بات آتی ہے یا سیلاب متاثرین کی مدد کی بات آتی ہے, انہوں نے اپر پنجاب میں اگرچہ کام کیا, لیکن جب جنوبی پنجاب میں جہاں پر جماعت کی پذیرائی کم ہے اور وہاں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی ایکٹیو نظر آئی ہے, جس میں علی قاسم گیلانی کا کردار بڑا اہم تھا. ہم نے دیکھا مظفر گڑھ میں یا پھر جلال پور پیوالا میں, وہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آئی. پھر اس کو لے کے آپ نے دیکھا ایک بیان آیا, مختلف جو تناؤ تھا صوبائی یا لسانیت کا وہ ابھر کے سامنے آیا. لیکن اب میرے خیال میں جو میچور ان کی لیڈرشپ ہے وہ مل بیٹھی ہے. میں نہیں دیکھتا کہ یہ تناؤ آگے بڑھے گا. اور بلوچستان کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, بلوچستان ظاہر ہے بہت اہم ہے کئی لحاظ سے صوبہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی وہاں حکومت کر رہی ہے, سرفراز بگٹی اور نون لیگ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو
دونوں جماعتیں بالکل ہی ایک دوسرے کو ساتھ رکھیں گی میرے خیال میں آنے والے ایون چند سالوں میں. یہ جو تناؤ آیا ہے یہ بظاہر بہت انیشیل سٹیج پہ آیا ہے. یہ آگے آئے گا لیکن اب الیکشن کے قریب یا ایک سال رہتا ہوگا, آ سکتا ہے جب پارٹیاں الیکشن میں ہوں ایک دوسرے کے خلاف تو پھر یہ تناؤ سیاسی تناؤ بڑھتا ہے. لیکن یہ بہت ارلی آیا ہے بظاہر. یہ سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے نرو شاید ٹیسٹ کر رہی تھی. آپ نے دیکھا کوئی بیانات نہیں آئے صدر آصف زرداری کی جانب سے بھی, بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے, یا جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہاں آپ چیف منسٹر سندھ کی بات کر لیں, یا پھر ادھر سے شہباز شریف ہوں یا پارٹی کی دوسری لیڈرشپ سوائے مریم نواز شریف کے, کیونکہ مریم نواز شریف کا ایک اپنا سٹائل ہے سیاست کرنے کا. وزیر اعلیٰ بھی ہیں, ان کو طاقت بھی ہے اور وہ اگریسو ہمیشہ رہتی ہیں. اس سے ان کو سیاسی فائدہ بھی ملا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانہ بنانے پر. لیکن اب آگے یہ تناؤ رہے گا, یہ وہ سوال ہے آپ کا. مجھے نہیں لگتا یہ تناؤ رہے گا, زیادہ تناؤ رہے گا لیکن بوائلنگ پوائنٹ پر نہیں جائے گا. تو لیکن زاہد صاحب دوسری بات یہ دیکھتے ہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, آپ جانتے ہیں ان معاملات سے, آپ آگاہ بخوبی واقف ہیں. تو بلوچستان کے بارے میں اکثر سیاسی مبصرین تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو دو جماعتیں ہیں ان کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوں, تناؤ ہو, کشیدگی ہو, لیکن بلوچستان کے معاملات کو اسٹیبلشمنٹ ہینڈل کرتا ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد حاصل ہے وہاں کوئی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے. بنیادی طور پر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, میرے نہیں خیال کئی فرنٹ پر یہ جنگ سیاسی جنگ شروع کرے گی اسٹیبلشمنٹ یا پھر سیاسی جماعتیں. ابھی تو خیبر پختونخوا میں ایک سیاسی تناؤ ہے, وہاں ویکیوم پیدا ہوا ہے, اور پھر بلوچستان میں بھی اگر یہ شروع ہو جائے تو یہ زیادہ انسٹیبلٹی ہوگی سیاسی طور پر. میرے خیال میں نہیں دیکھتا ابھی اتنا جلدی بلوچستان میں کوئی حکومت تبدیل ہونے کے چانسز ہیں. وہ آپ نے دیکھا گورنر بھی ایک سیاسی آدمی ہے نون لیگ کے, وہ چیزوں کو ٹھنڈے مزاج کے ہیں. تو تناؤ مجھے نہیں لگتا بلوچستان میں اتنا زیادہ آگے جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ JUIF جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے, وہ اتنی طاقت میں نہیں ہے کہ علیحدہ سے حکومت بنا سکے نون لیگ کو ملا کے. تو یہ تو بڑی براڈر اگر سیاسی تبدیلی آتی ہے سینٹر میں, جمعیت علماء اسلام نون لیگ کے ساتھ مل جاتی ہے, PPP علیحدہ ہو جاتی ہے, پھر حکومت بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اوور آل نمبر گیم ہی ایسے ہیں کہ دونوں جماعتیں لازم و ملزوم ہیں دونوں جگہ پہ, اور ایک ایک صوبہ ان کے پاس ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, جو اب سیاسی گیم پوری خیبر پختونخوا پہ کھڑی ہے. تو میرا نہیں خیال اتنی بڑی تبدیلی جلدی متوقع ہے صوبے میں. تو زاہد صاحب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ اس جو بیانات سامنے آئے, تلخ بیانات, یہ معاملہ جو ہیں پنجاب کے سیلابی صورتحال سے شروع ہوئی, تو اس کے بعد مریم نواز کا لہجہ کافی سخت تھی. لیکن وفاق کی طرف سے اگر دیکھیں تو وفاقی حکومت کے جو نمائندے یا شہباز شریف صاحب خود ہیں وہ اتنے جذباتی نہیں تھے اس معاملات پہ, انہوں نے اس طرح جوابات نہیں دیے جس طرح صوبائی حکومت, پنجاب کی صوبائی حکومت کی طرف سے دی گئی. تو کیا مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحبہ یا وفاق اور حکومت پنجاب کے درمیان کوئی اختلافات ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ یہ ان کی سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے اور ہمیشہ رہی ہے جی, دونوں سائڈ سے کھیلنے کے لیے. ایک طرف آپ سندھ گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, دوسری جانب آپ کے صوبے کی جو سربراہ ہیں وہ معافی جگہ, دوسری جانب وہ اگریسو ٹون ہے ان کی سندھ حکومت کے خلاف. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے. دونوں کے درمیان ڈفرینسز کئی ایشوز پر ہوں گے, لیکن یہ اس طرح سے ایک طرف آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, دوسری طرف آپ ان کو گلے لگا لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے جو دونوں پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ زاہد گشکوری صاحب, سینئر صاحب کی تجزیہ کار مناظر چاروں کا. زاہد گشکوری صاحب مجموعی صورتحال اس طرح کا پتران کا نگاہ چونکہ سندھ اور
पंजाब हुकूमत के अस्ता आनी नुमाइंदा या सूबाई वज़ीर के अस्ता आनी खुद दोमी खिलाफत तंद तेज़ बयानात के अस्ता दिमात का तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के अस्ता आना मगंदी के 2024 इलेक्शन अपद एक इत्यादी जोड़ को था बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अस्ते वफाकी हुकूमत हिस्सा नहीं बल्कि बुनियादी तौर का चारक भी तो आइए मुकम्मल हिमायत मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत हासिल तो ये वद्दा कौमी असम्बली डिप्टी स्पीकर के अस्ते आइए ताल्लुक चा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए चूँकि काबीना हिस्सा नहीं भले सपोर्ट मुकम्मल कनका मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत और दोमी निमगा माँ बेचारे के सेनेट इलेक्शन वद्दी के बूता तो चेयरमैन सेनेट इलेक्शन आम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान एक एडजस्टमेंट बूतगा चूँकि मरियम नवाज़ साहिबा के हस्ते चीफ मिनिस्टर पंजाब है पंजाब मस्तने सूबा गुशक भी चूँकि मरियम नवाज़ साहिबा एक स्पीच दौरान हमें गुश्तगा के मन के हस्ते वती वसाइल के हस्ता आनी मालिक वता मनवती वसाइल सूबा का चौड़ा इस्तेमाल करना इसी तो का चौड़े मुदाखलत करने के अक के हस्ते कस्सा नेस्ते और दोमी निमगा मगने के वसाइल भी तो ईद के सूबा के हस्ते वसाइल ची माला माला मनस्बत पंजाब भले ऊद वसाइला नी इस्तेमाल करने के अक सूबा हुकूमत परचन नेस्ते एक एमें सवाल है भले बुनियादी तौर मगने के इख्तलाफात कम करने के वास्ते एक है में किरदारी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी आई है ताल्लुक़ शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारिया कई कोशिश होता है कि मामला के हस्ते कम बेवा और दोमिनी मगा आओ के वदा इशिए कशीदगी कम बेवा चूँकि ये वदा अगर चारक भी तो इस्टेब्लिशमेंट के हस्ते आइए आशीर्वाद दुएँ जमात हासिल हैं तो पमेश का चुशें गामगी जी नजूर या तहरीक अदम एतमाद या तो वफाकी सतह दुएँ जमात के हस्ते खुदोमी दरमियाना चुशें गामगी नजूरों के गप तहरीक अदम एतमाद दम भी चो गोशा गमें बुता के तहरीक अदम एतमाद आर के हम गप बुता भले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हस्ता दरमियाना कसानी इख्तलाफात बुता भले इंचो तवील नबुता के मामला अद्दा तक बेरसी चूँकि मरियम नवाज़ साहिबा की माफ़ी मुतालबा का नक बुता भले आइए हम जवाब दाता माफ़ी लोटगा चा मकान को था चूँकि आइए काबीना वज़ीर के हस्ता हम सूबा सिंध वज़ीर के हस्ता आइए जवाब दाता ब्रेक की सूर्य प्रकाश में मता साड़ी भी के शिंग पुत्रान कनी